أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے، اور اس کتاب کی علماء کرام کے ہاں بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے علماء کرام نے اس کتاب کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ اس کتاب کو نمبر لگا کر کئی ایک مسائل میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور یہ عمل یعنی کہ نمبرنگ کا عمل جو ہے یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے کیا ہے، اور نمبرز بھی مختلف ہیں، کیونکہ کسی نے ایک جملے کو پچھلے مسئلے کا حصہ بنا دیا، کسی نے اس جملے کو نیا مسئلہ بنا دیا، تو اس لحاظ سے نمبروں میں فرق رہتا ہے، لیکن وہ ایڈیشن جس سے ہم پڑھ رہے ہیں اس کے لحاظ سے آج کا مسئلہ نمبر 34 ہے۔ اور میرے وہ احباب جو اس درس میں شریک ہیں لیکن ان کے پاس کتاب نہیں ہے، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ کتاب کا اہتمام کریں، اور PDF جو شیئر کیا گیا ہے واٹس ایپ گروپوں میں، اس سے کتاب کا پرنٹ نکلوائیں اور اس کی جلد بھی کروا لیں، اور پنسل ہاتھ میں ہو، قلم ہاتھ میں ہو، تو پھر کتاب پڑھنے کا لطف جو ہے دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو امام بربہاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں مسئلہ نمبر 34 میں، وَاعْلَمْ جان لو، رحمک اللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، یعنی کہ جان لو، کیا جاننا ہے؟ یہ بتانے سے پہلے امام بربہاری رحمہ اللہ نے ہمیں دعا دی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ بات جان لو کہ انہ لا طاعۃ لبشر، کسی بھی بشر کی اطاعت جائز نہیں ہے، کسی بھی انسان کا آرڈر ماننا جائز نہیں ہے، فی معصیت اللہ عز وجل، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں۔ اس سے پہلے مسائل ان کا تعلق کس سے تھا؟ حکمرانوں کی اطاعت سے۔ امام بربہاری نے ڈٹ کر ہمیں یہ تعلیمات دیں کہ ہم اپنے مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کریں، اور ان کی گفتگو توجہ سے سنیں، اور ان کی گفتگو کو اہمیت دیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ حکمران ہو یا کوئی اور بشر ہو، کسی بھی بشر کی وہ بات ماننا جائز نہیں ہے جس بات کے ماننے سے اللہ رب العزت کی نافرمانی کا، معصیت کا ارتکاب ہوتا ہو۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں کہ یہ بات جان لو، لا طاعت، نہیں اطاعت کی جائے گی، نہیں بات مانی جائے گی، لبشر، کسی بھی بشر کی، فی معصیت اللہ عز وجل،
اللہ رب العزت کی نافرمانی میں۔ کون کون سے بشر ہیں جن کی اطاعت عام طور پہ کی جاتی ہے اور شریعت نے ترغیب دی ہے کہ ان کی اطاعت کرنی چاہیے؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی اطاعت آنکھیں بند کر کے کی جائے گی، وہاں پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا انہوں نے یہ آرڈر دیا ہے یا نہیں دیا، کیونکہ کئی دفعہ لوگ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف وہ باتیں منسوب کر دیتے ہیں جو ان سے ثابت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں بہت سی ایسی نصوص ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان مرد کو، ہر مسلمان عورت کو علم لینا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اس کے لیے مشقتیں برداشت کرنی چاہیے، اور اس پہ بہت سا اجر و ثواب ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی ترغیب دیتے ہوئے یہ کہا ہو کہ چاہے چین جانا پڑے علم لو، چاہے چین جانا پڑے، یہ الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات مانی جائے گی، بلکہ آپ کے ہر آرڈر پہ عمل کرنا واجب ہے جبکہ وہ آرڈر وجوب کے لیے ہو۔ دوسرے نمبر پہ جس انسان کی اطاعت کرنا واجب ہے وہ کون ہے؟ وقت کا حکمران۔ اس کی ہر وہ بات ماننی چاہیے جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اور اس بارے میں بہت سی احادیث گزر چکی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ نساء ہے، 5واں سپارہ ہے، کہ اے ایمان والو اللہ کا ہر آرڈر مانو اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر آرڈر مانو، اور جو تم میں سے حکمران ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کی بھی باتیں مانو۔ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، والدین کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کی بات ماننے کی شریعت نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ والدین کا دل دکھانا جائز نہیں ہے، ان کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں آیت نمبر 15 میں انشکر لی ولوالدیک، کہ اے انسان میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرتا رہے، ولوالدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کیا کر، ان کی بھی قدر کیا کر۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پہ والدین کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور شرک سے روکا ہے، وہیں پہ اللہ نے کہا کہ والدین کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو۔ فرمایا الی المصیر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری طرف ہی تم لوگوں نے لوٹ کر آنا ہے، میرے پاس تم لوگوں نے حاضر ہونا ہے، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے۔ میں نے جو حکم دیا ہے اس پہ عمل کرو گے تو اجر و ثواب ملے گا، نہیں عمل کرو گے تو حساب کتاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ،
علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، اگر وہ تمہیں مجبور کریں، وہ کون؟ والدین، اگر تمہارے والدین تمہیں اس بات پہ مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرو جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں، کیا مطلب؟ جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں، یعنی کہ جن کے عبادت کے لائق ہونے کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اگر وہ عبادت کے لائق ہوتے تمہارے پاس علم ہوتا کہ یہ عبادت کے لائق ہیں، لیکن کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ان کی عبادت کی جائے، تو فرمایا ایسے لوگوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا جب تمہارے والدین حکم دیں تو ان کی بات نہ مانو، فلا تطعہما، ان کی بات نہیں ماننی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ اپنے والدین کا شکر ادا کرتے رہو، اس نے سلوک کرتے رہو، یعنی کہ ان کا دل نہیں دکھانا، ان کی ہر بات ماننی ہے، لیکن جو ہی والدین کا وہ آرڈر آیا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، فرمایا فلا تطعہما، ان کی یہ بات نہیں ماننی۔ ٹھیک ہے جی، والدین نے غلط آرڈر دے دیا، ان کی بات نہیں ماننی۔ اب انہوں نے چونکہ غلط آرڈر دیا ہے تو انہیں ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، انہیں سزا کیا دینی ہے اس پہ؟ ہاں جی، بغاوت کا اعلان کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ان کا تختہ الٹنا ہے کہ نہیں الٹنا، ان کو گھر سے نکالنا ہے یا نہیں نکالنا؟ فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دین میں ان کی یہ بات نہیں ماننی جو شرک پہ مبنی ہے، کفر پہ مبنی ہے، لیکن دنیاوی امور میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا ہے۔ یہاں پہ ایک مثال ذکر کرنا چاہوں گا جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ امام بخاری اپنی صحیح میں باب قائم کرتے ہیں، باب وجوب صلاۃ الجماعہ، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وقال الحسن، امام حسن بصری فرماتے ہیں ان منعته امه عن العشاء فی الجماعہ، اگر کسی کو اس کی والدہ جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے سے روک دیں اور کہیں بیٹا مسجد میں جاؤ گے، گھر سے نکلو گے، ادھر ہی بیٹھے رہو، ادھر ہی پڑھ لو، تو فرمایا اگر وہ منع کر رہی ہے کس لیے؟ شفقتاً، اس پہ ترس کھاتے ہوئے، تو لم یطعها، حسن بصری کہہ رہے ہیں ایسا بچہ اپنی ماں کی یہ بات نہ مانے۔ حالانکہ والدہ نے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا، صرف یہ کہا ہے کہ آج کہاں پڑھ لو؟ گھر میں پڑھ لو، مسجد میں پڑھنے کے لیے نہ جاؤ۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں وہ کہہ رہے ہیں حسن بصری؟ کیونکہ جماعت کے ساتھ مسجد جا کر نماز پڑھنا مردوں پہ کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے۔ تیسرے نمبر پہ یعنی کہ حکمرانوں کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پہ جس کی اطاعت کی جاتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ خامد۔ عورت کو حکم دیا گیا کہ اپنے خامد کی کیا کرے؟ اطاعت کرے۔ اور یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے، جس خوبی کو آج کئی مسلمانوں نے غیروں سے متاثر ہو کے عیب سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور جو اسلام کے کسی حکم کو عیب سمجھے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے، یہ وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے گھر محفوظ رہتے ہیں، اجڑنے سے بچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فیملی کے نظام بڑی خوبصورتی سے چلتا ہے۔ فیملی سے میری مراد کیا ہے؟ میاں بیوی اور بچے۔
کیسے پتا چلا کہ عورت پہ واجب ہے کہ خاوند کی اطاعت کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 34 میں 34 میں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگران ہیں، مرد عورتوں کے حکمران ہیں۔ کس لیے؟ کیوں یہ حکمرانی مردوں کو کیوں ملی، عورتوں کو کیوں نہیں ملی؟ فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے ان میں سے کچھ کو کچھ پہ فضیلت دے رکھی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پہ کیا دے رکھی ہے؟ فضیلت دے رکھی ہے، برتری دے رکھی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور عورتیں اس لیے بھی مردوں کی اطاعت کریں گی کہ اللہ نے مردوں کو پابند بنایا ہے اس بات کا کہ وہ عورتوں کے اوپر کیا کریں؟ خرچ کریں، یعنی کہ مرد پابند ہے اس بات کا کہ وہ عورت کو رہائش فراہم کرے، اسے لباس مہیا کرے، اور اسے غلہ اناج وغیرہ مہیا کرے۔ عورت کی یہ بنیادی ضروریات فراہم کون کرے گا؟ مرد کرے گا، مرد کرے گا۔ جبکہ وہ معاشرے جہاں پہ نعرہ لگتا ہے کہ مرد و عورت برابر ہیں، وہاں پہ عورت بیچاری مردوں کی طرح صبح صبح نکلتی ہے، حالانکہ وہ جسمانی طور پہ کمزور ہے، وہ یہ بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اسے نکلنا پڑتا ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، برفباری کا موسم ہو یا بارش ہو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر میں چھوڑ کر۔ ماں کی ممتا یہ برداشت نہیں کرتی کہ میں چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے باہر نکلوں، لیکن ماحول بنا دیا گیا، اس کو نکلنا پڑتا ہے۔ بچے ماں کے پیار سے محروم ہیں، اسے بھی مختلف فیکٹریوں میں جا کر اور مختلف دفاتر میں جا کر دھکے کھانا پڑتے ہیں، اور وہاں پہ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں کیا مرد اور عورت کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ ان کو جب ہم یہ کہیں کہ نہیں عورت گھر میں رہے گی، مرد کا اس کے اوپر آرڈر چلے گا تو سسٹم بڑا اچھا چلے گا، تو ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ چلیں جی تم نے نکال لی عورت کو، اب یہ کہاں جا رہی ہے؟ فیکٹری میں، وہاں کس کا آرڈر مانیں گی؟ مردوں کا۔ یہ جا رہی ہے جناب کہاں؟ کسی ہوٹل میں کام کرنے کے لیے، کھانا پیش کرے گی، وہاں پہ ہوٹل کے مالک کا بھی آرڈر مانیں گی، اور جو گاہک آ رہے ہیں ان کا آرڈر بھی مانیں گی۔ آفس میں بھی یہی صورتحال ہے، یعنی کہ دھکے کھائے گی، جگہ بجگہ مردوں سے بےزتی کروائے گی، ان کا آرڈر مانے گی، ان کے جملے سنیں گی، وہ اس کے دل کو دکھاتے رہیں گے، وہ منظور ہے۔ لیکن اگر شریعت یہ کہے کہ نہیں تو صرف ایک مرد کی پابند ہے، اس کا تیرے اوپر آرڈر چلے گا، باقی کوئی نہیں چلا سکتا، اور ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں، کس کی؟ مرد کی۔ رہائش فراہم کرنا اس کی ذمہ داری، بجلی کے بل جمع کروانا اس کی ذمہ داری، گیس کے بل جمع کروانا اس کی ذمہ داری، بچوں کے کپڑے، تمہارے کپڑے، بچوں کی فیس، سب کچھ اس کی ذمہ داری ہے، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں مالی طور پہ۔ لیکن یہ نظام ان کو اچھا نہیں لگتا، سمت اسلام ظلم کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ مرد جو ہیں ان کا آرڈر چلے گا اور عورتیں ان کا آرڈر مانیں گی۔ امام احمد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، وصامت شہرها، اور 1 مہینے کے روزے رکھے، وحفظت فرجها، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے،
وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، قِیلَ لَهَا تو ایسی عورت سے کہا جائے گا ادخلی الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ، کس دروازے سے؟ من ای ابواب الجنت شئتی جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ، یہ جنت تمہارے لیے ہے۔ لو جی، اللہ رب العزت عورت کو جنت کا وارث بنانا چاہتے ہیں، جنت کے محلات دینا چاہتے ہیں، بہت بڑے انعام سے نوازنا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام عورت کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ زیادتی کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا اس حدیث میں؟ اطاعت زوجہا، خاوند کی اطاعت کرے گی تو کہا جائے گا جنت میں جس دروازے سے داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد ہاں حدیث کا نمبر مسند احمد میں 1661، ایک اور حدیث حسین بن محسن سے روایت ہے، سواد کے ساتھ، حسین بن محسن سے روایت ہے کہ ان کی پھوپھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی کسی کام سے۔ جب اس عورت کا کام ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا اذات زوج انتی، تمہارا خاوند ہے؟ قالت نعم، کہا جی بالکل۔ قال کیف انت لہ، تم اپنے خاوند کے ساتھ کیسی ہو، تمہارا کیسا تعلق ہے اس کے ساتھ، کیسا سلوک ہے اس کے ساتھ؟ قالت ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، میں اس کی خدمت کرنے میں، اس کی بات ماننے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتی سوائے اس معاملے کے جس معاملے میں میں بے بس ہو جاؤں، جس بات کو ماننا میرے لیے ممکن نہ رہے، میں یعنی کہ انسان ہوں، ظاہر ہے۔ قال تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فانظری، دھیان سے، این انت منہ، دیکھتی رہنا، اپنا حساب کتاب کرتی رہنا، جائزہ لیتی رہنا کہ تم اس کے معاملے میں کہاں پہ ہو۔ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، تمہارا خاوند تمہارے لیے جہنم بھی ہے، تمہارے لیے جنت بھی ہے، یعنی کہ اس کو خوش کر کے، اس کی اطاعت کر کے، اس کی خدمت کر کے تم جنت حاصل کر سکتی ہو، اور اس کی نافرمانی کر کے، اسے تنگ کر کے، اسے پریشان کر کے تم جہنم میں بھی جا سکتی ہو۔ یہ بھی مسند احمد، حدیث کا نمبر ہے 19003۔ تو پتہ چلا کہ پبلک نے اطاعت کرنی ہے حکمران کی، بچوں نے اطاعت کرنی ہے والدین کی، بیوی نے اطاعت کرنی ہے خاوند کی۔ اچھا، اگر ہم اسی معاملے کو آپ دیکھیں کس لحاظ سے؟ عورتوں مرد کے لحاظ سے، کیونکہ یہ لوگ تو اسی زاویے سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بچے اطاعت کریں والدین کی، تو کیا لڑکا اس موقع پہ اپنی ماں کی اطاعت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو وہ عورت ہے یا نہیں ہے؟ عورت ہے یا نہیں ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جس کا جو حق بنتا ہے اسے دیا ہے. اسلام نے جس کا جو حق بنتا ہے اسے دیا ہے. اسلام اصل میں ایسا دین ہے جو برابری کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ عدل و انصاف کی بنیاد پہ ہے. اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ برابری کا نعرہ لگانے والے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں 5 بچے ہیں تو والد اور والدہ 5 کے ساتھ برابر سلوک کریں. ایک بچہ ہے مثال کے طور پہ 1 سال کا، دوسرا 5 سال کا، تیسرا 10 سال کا، چوتھا 12 سال کا، 5واں 15 سال کا. برابر سلوک ہونا چاہیے جی سب کے ساتھ. کیسے؟ اگر چھوٹے کو آپ نے فیڈر دیا ہے تو 15 سال کے بچے کو اب کیا دیں آپ؟ فیڈر دیں آپ اس کو. اور اگر بڑے کو آپ نے 2 عدد روٹیاں دی ہیں تو 1 سال کے بچے کو بھی 2 عدد روٹیاں دیں. برابری کرنی ہے نا. اور 15 سال کے بچے کے کپڑے آپ لے کر آئے ہیں کس سائز کے؟ 5 میٹر والے. ایسے ہی ہے جی، 5-6 میٹر کے ہوتا ہے نا جی. تو 1 سال کے بچے کے بھی کپڑے کیسے ہوں؟ 5-6 میٹر. یہ ہے ان کی برابری. خرچہ سکول میں جاتے ہوئے خرچہ دینا ہے آپ نے. 5 سال کے بچے کو کتنا دی؟ 50 روپے مثال کے طور پہ. تو وہ جو 10 سال کا اس کو بھی 50 روپے، 12 سال کو بھی 50 روپے، اور 15 سال والے کو بھی 50 روپے، اور فیڈر پینے والے کو بھی 50 روپے دینے ہیں. اس کو بھولنا نہیں ہے کیونکہ ہم برابری کرنا چاہ رہے ہیں. اسلام کہتا ہے نہیں، کیا ہوگا؟ عدل و انصاف. جس کا جو حق ہے اس کو ملے. تو یہی صورتحال ہے مرد و عورت کے معاملے میں بھی. دیکھیں آپ یہ بھول جاتے ہیں جب اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت مرد کی بات مانے گی تو وہاں آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام مرد سے کیا کہہ رہا ہے. آج پوچھیں ان عورتوں سے جن کی جوانی تھوڑی سی ڈل چکی ہے. جوانی میں تو خیر وہ عورتیں نعرہ لگاتی ہیں، وہاں پہ کیا نعرہ لگاتی ہیں؟ آزادی اور برابری کا. لیکن جب جوانی تھوڑی سی ڈلتی ہے، جب وہ اس عمر کو پہنچتی ہیں جب کوئی عاشق پوچھنے والا نہیں رہتا، خیال رکھنے والا نہیں رہتا، پھر کمانا پڑتا ہے. عمر بھی ڈل چکی ہوتی ہے، جسم میں طاقت نہیں رہتی. پھر ان بیچاریوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان سے بات کریں جا کے. وہاں جن عورتوں کو پتا چلتا ہے کہ اسلام یہ حقوق دیتا ہے عورتوں کو، وہ کہتی ہیں اسلام نے تو پھر ان کے عورتوں کو ملکہ بنا رکھا ہے کہ گھر میں رہو آرام سے اے سی میں، اور گھر کے چند کام کرو، ایک خاوند کی بات مانو، اور تمہیں رہائش بھی وہ فراہم کرے، کھانا بھی وہی فراہم کرے، بچوں کا خرچہ بھی اس کے ذمے. یہ تو بڑا اچھا دین ہے پھر تو. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ ہیں جن کی اطاعت کی جائے گی، لیکن ان کی اطاعت میں رب العالمین کو نہیں بھولنا. جب رب کا آرڈر ہو اور ادھر خامند کا آرڈر ہو، خامند کا آرڈر رب کے آرڈر سے ٹکرائے گا تو کون سا آرڈر مانا جائے گا؟ رب کا مانا جائے گا. مثال کے طور پہ شوہر کہتا ہے اپنی وائف سے کہ یہ شراب کی بوتل ہے، اس کو ذرا فریزر میں رکھ دو، تو کیا اس کی بات مانے گی؟ بالکل نہیں مانے گی. خاوند کہتا ہے کہ داڑھی موڑنے کے معاملے میں میری مدد کرو، داڑھی موڑنے کے آلات اور اوزار لے کر آؤ، اس میں تعاون بالکل نہیں کرے گی. خاوند حیض کی حالت میں بیوی سے باقاعدہ جماع کرنا چاہتا ہے، عورت کو تعاون کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. اولاد نہیں ہو رہی، خاوند کی ماں کا مطالبہ ہے فلاں مزار پہ حاضری دے کر آؤ، چڑھاوا چڑھا کر آؤ، پیسے ہم دیتے ہیں تمہارے پیسے نہیں لگیں گے، بس تمہیں جانا ہے، بس ایک چادر چڑھا کر آنی ہے.
ایک بکرا دے کر آنا ہے، ایک مرغا دے کر آنا ہے. جی عورت کو قطعاً یہ بات ماننے کی اجازت نہیں ہے. شرکیہ تعویذ یہ جاتا ہے پہن لو بیٹے مل جائیں گے، بچیاں بہت پیدا ہو گئیں اب ہمیں بیٹے کی ضرورت ہے، شرکیہ تعویذ پہن لو، یہ بات ماننے کی اجازت قطعاً نہیں ہے. غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے پہ خاوند مجبور کرتا ہے، قطعاً ایسی بات نہیں مانی جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکمران ہو یا والدین ہو یا خاوند ہو، ان سب کی اطاعت کی جائے گی اس وقت تک جب تک کہ ان کی اطاعت میں اللہ رب العزت کی معصیت کا ارتکاب نہ ہوتا ہو. اچھا، یہ الفاظ جو ہے امام بربہاری نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں؟ لا طاعت لبشر فی معصیت اللہ. یہ کہاں سے لیے؟ یہ ایک حدیث کا حصہ ہے. یہ الفاظ باقاعدہ ایک حدیث کا حصہ ہیں. جناب علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا طاعت لبشر فی معصیت اللہ، کسی بھی بشر کی بات نہیں مانی جائے گی اللہ کی معصیت کے ارتکاب میں. اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور اس کا نمبر ہے 1065. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے الصحیحہ میں، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 181. امام بخاری اپنی صحیح میں اور امام مسلم اپنی صحیح میں جناب علی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کے اوپر کمانڈر مقرر کیا گیا ایک انصاری کو، اور آپ نے لشکر میں موجود صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اپنے کمانڈر کی اطاعت کریں، اس کی بات مانیں. لشکر کا امیر، لشکر کا کمانڈر کسی بات پہ ناراض ہو گیا تو اس نے کہا الیس امرکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تطیعونی، کیا تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آرڈر نہیں دیا تھا کہ تم لوگوں نے میری اطاعت کرنی ہے، میری بات ماننی ہے؟ قالوا بلا، کہنے لگے بالکل. قال فاجمعوا لی حطبا، لکڑیاں جمع کرو. انہوں نے لکڑیاں جمع کر ڈالی. کہا اوقدوا نارا، آگ جلاؤ. انہوں نے آگ جلا دی. آپ کہتے ادخلوها، اس آگ میں کود جاؤ. فاراد ناس ان يدخلوها، کچھ لوگوں نے اس آگ میں داخل ہونا چاہا. کیوں؟ کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا اپنے امیر کی بات ماننی ہے، یہ اس کو میں تمہارے اوپر حاکم بنا رہا ہوں، تمہارا کمانڈر ہے، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. تو اس لیے انہوں نے چاہا کہ اس کی بات مانتے ہوئے آگ میں کود جائیں، موت آتی ہے تو آ جائے، لیکن نبی علیہ السلام کی بات ماننی ہے کہ تمہارا جو امیر ہے اس کی بات مانو. دوسرے لوگوں نے کہا انا قد فررنا منہا، اور آگ سے بچنے کے لیے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، تو اگر آگ میں کودنا ہے تو پھر کلمہ پڑھنے کے کیا فائدہ؟ چنانچہ سوچوں میں پڑ گئے. اتنی دیر میں کمانڈر صاحب کا، امیر صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور ادھر سے آگ بھی بجھ گئی، وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی. تو پھر امیر صاحب چپ ہو گئے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو یہ کیس آپ کے سامنے رکھا گیا. تو آپ نے کہا لو دخلتموها لم تزالوا فیها الى یوم القیامہ، اگر تم لوگ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک آگ ہی میں رہتے، قیامت تک آگ میں رہتے.
یہ کون سی آگ تھی جس میں رہتے؟ جہنم کی قیامت تک، قیامت کے بعد کی بات نہیں ہو رہی. قبر کا عذاب دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون ہے؟ برزخ کا عذاب. برزخ کا عذاب ثابت ہوا، ایسے ہی ہے نا. قیامت اس سے وجہ قیامت سے پہلے بھی برے لوگوں کو عذاب ہوتا ہے، دیا جاتا ہے. اور آپ نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے کمانڈر کی بات بالکل نہیں مانی اور ماننے کے بارے میں سوچا بھی نہیں، ان کو آپ نے شاباش دی، ان کی تحسین فرمائی. اور آپ نے کہا اس موقع پہ لا طاعۃ فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت کی جاتی ہے اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں. تو یہ تھا مسئلہ نمبر 34. اب ہم بڑھتے ہیں مسئلہ نمبر 35 کی طرف. جی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 4340 4340 اور مسلم میں بھی آئی ہے 1840. اب مسئلہ نمبر ہے ہمارا 35. اس میں فرماتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ ومن كان من اہل الاسلام فلا تشهد له بعمل خیر ولا شر فإنك لا تدری بما يختم له عند الموت. جو بھی اہل اسلام میں سے ہیں، میں نے عبارت یہاں پہ کچھ تبدیل کی ہے، جو عبارت آپ کی کتاب میں موجود ہے اس میں کچھ میں نے تبدیلی کی ہے، اور جو عبارت میں پڑھ رہا ہوں یہ دوسرے نسخے میں آئی ہے. یعنی کہ اس کتاب کی جو باقی کاپیاں ہیں، باقی نسخے ہیں، باقی ایڈیشن ہیں، ان میں وہی عبارت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اور وہ پڑھیں گے تو عبارت کا معنی اور مفہوم واضح ہوگا. جو بھی اہل اسلام میں سے ہے تو تم اس کے لیے گواہی نہ دو، نہ خیر کی گواہی دو نہ شر کی گواہی دو، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ موت کے وقت اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہوگا. ترجو لہ رحمت اللہ وتخاف علیہ، آپ اس کے لیے اللہ کی رحمت کی امید رکھیں اور اس کے بارے میں ڈرتے بھی رہیں. ولا تدری، آپ نہیں جانتے ما يسبق له عند الموت الى اللہ من الندم، آپ نہیں جانتے اس ندامت کو، اس پشیمانی کو جو موت کے وقت اللہ کی طرف سبقت لے جائے گی. اور آپ نہیں جانتے وما احدث اللہ فی ذلک الوقت، اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ اس موقع پہ واقع کر دیں گے. اس وقت، موت کے وقت جو چیز اللہ واقع کر دیں گے اس کو آپ نہیں جانتے. اذا مات علی الاسلام، جب وہ فوت ہو جائے اسلام پہ تو ترجو لہ الرحمہ، آپ اس کے لیے رحمت کی امید رکھیں. وَتَخَافُ عَلَيْهِ ذُنُوبَهُ، اور آپ اس کے معاملے میں اس کے گناہوں سے ڈرتے رہیں. تو اس عبارت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس عبارت کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے کسی کے حق میں آپ یہ گواہی نہ دیں کہ یہ جنتی ہے، اور نہ ہی کسی کے خلاف یہ آپ اعلان کریں کہ یہ کون ہے، یہ جہنمی ہے. جہنمی. مراد کیا ہے اس سے کہ نام لے کر، کسی کا نام لے کر یہ کہیں کہ جنتی ہے، یہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے، سوائے ان کے جن کے بارے میں شریعت نے نام لے کر بتا دیا کہ وہ جنتی ہیں. مثال کے طور پہ عشرہ مبشرہ، جی
जनाब अबू बकर, जनाब उमर, जनाब उस्मान, जनाब अली, जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ, जनाब साद बिन वक़ास, तलहा बिन उबैदुल्लाह, जुबैर बिन अव्वाम, सईद बिन जैद, ये वो अदीम अबू उबैदा बिन जर्राह, ये वो अदीम सहाबा किराम है जिनका नाम लेकर बता दिया गया जनती हैं। सईदा खदीजा के बारे में बता दिया गया जनती हैं। सईदा फातिमा के बारे में बता दिया गया, हसन हुसैन के बारे में बता दिया गया। तो ये जो जनती लोग हैं जिनका नाम लेकर बता दिया गया, उनका नाम लेकर आप कहेंगे कि जनती हैं। लेकिन जिनका नाम लेकर नहीं बताया गया उनका नाम लेकर कहना कि जनती हैं, ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, उम्मीद कर सकते हैं आप, खैर की उम्मीद, हमें उम्मीद है कि ये आदमी जनती होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि ये कबीरा गुनाहों से बचता था और इसकी मौत जो है बड़ी अच्छी आई है, कलमा पढ़ते हुए आई है, इस्तिग़फ़ार करते हुए आई है। ऐसी चीजों की वजह से आप कह सकते हैं मुझे उम्मीद है। लेकिन आप जन्नत का सर्टिफिकेट तकसीम करते फिरें, नाम लेकर कहें कि ये जनती है, ये आपको हक हासिल नहीं है। ये मामला किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। ऐसे ही नाम लेकर आप किसी को जहन्नमी कहें, ये आपको हक हासिल नहीं है, सवाए उनके जिनके बारे में शरीयत ने बता दिया नाम लेकर के वो जहन्नमी है। मिसाल दें इसकी, अबू लहब, जी हाँ, जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि नाम लिए बगैर आप कहें कि वो जनती हैं और वो जहन्नमी हैं, तो ये जायज है। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे कि वो ईमान वाले जो तौहीद के ऊपर हैं, कुफ्र और शिरक नहीं करते, वो कहां जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। ये नाम लिए बगैर, तहदीद किए बगैर। और जो कुफ्र और शिरक के ऊपर फौत होंगे वो कहां जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। तो नाम लिए बगैर ये कहना बिल्कुल ठीक है। लेकिन नाम लिए बगैर, लेकिन नाम लेकर कहना जहन्नमी है, आप नहीं कहेंगे, हत्ता के काफिर के बारे में भी नहीं कहेंगे। क्यों? आपको नहीं पता कि उसकी मौत किस हाल में किस हाल में हुई है। आपको क्या पता उसने आखिरी चंद मिनटों में कलमा पढ़ लिया हो, अल्लाह ने उसको ईमान लाने की तौफीक दे दी हो और वो जन्नत में चला गया हो। ये हम नहीं जानते। ना हम मोमिन के बारे में जानते हैं, मुसलमान के बारे में, कि आखिरी वक्त में उसने क्या किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत की शिद्दत में उसने कोई कलमा कुफर कह दिया हो। ना ही हम जानते हैं उसके बारे में जो काफिर हैं कि उनकी मौत किस चीज के ऊपर वाक़ई हुई है। अलबत्ता नाम लिए बगैर हम कहेंगे कि ये लोग जो है, ये गिरोह जो है, चूंकि इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, मुसलमान नहीं हुए, इसलिए ये कहां जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इमाम बरबहारी रहमहुल्लाह ने अकीदा लिया तो कहां से लिया? क्या ये अकीदा उनसे पहले दीगर अइम्मा किराम ने बयान किया है? तो आइए सबसे पहले चलते हैं किस इमाम के पास? इमाम अहमद, इमाम अहमद बिन हम्बल। उनके अकीदे की किताब का नाम क्या है जी? उसूल सुन्ना। मसला नंबर 36 कहते हैं, वला नशहदु अला अहदिम मिन अहलिल क़िबला बिअमलिन यअमलुहु बिजन्नतिन वला नार। जो भी मक्का मुकरमा को किबला मानते हैं, काबा को किबला मानते हैं, यानी कि अहले इस्लाम, जो भी मुसलमान हैं, हम उनके बारे में ना जन्नत का सर्टिफिकेट देंगे ना जहन्नम का सर्टिफिकेट देंगे। उनके ज़हरी अमाल को देखकर, उनके ज़हरी अमाल को देखकर हम ये नहीं कहेंगे कि ये जहन्नमी है, हम ये नहीं कहेंगे कि जन्नती है। ये कौन कह रहे हैं? इमाम अहमद।
نرجو للصالح ونخاف علیہ، جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے ہم امید رکھتے ہیں کس چیز کی؟ جنت کی، اور ہم ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں اس کو اللہ جہنم میں نہ بھیج دیں۔ وَنَخَافُ عَلَى الْمُسِيءِ الْمُذْنِبِ وَنَرْجُو لَهُ رَحْمَةَ اللَّهِ، اور جو گنہگار ہے، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ گنہگار ہے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ اس کو جہنم میں نہ ڈال دیں، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں۔ اب آئیے امام طحاوی کی طرف، جن کے عقیدے کا نام کیا لکھے ہوئے عقیدے کا العقیدۃ الطحاویہ، امام طحاوی کا لکھا ہوا تحریر کیا ہوا عقیدہ، اور یہ وہ عقیدہ ہے، یہ عقیدے کی وہ کتاب ہے جسے باقاعدہ سلفی اہل حدیث مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ حالانکہ امام طحاوی کون ہیں؟ حنفی ہیں، حنفی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حنفی لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کو لے لیتے ہیں، ان کے فتاویٰ کو لے لیتے ہیں، جن فتاویٰ کا تعلق ہے کس سے؟ نماز روزے سے، زندگی کے معاملات سے، عبادات سے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ نہیں لیتے۔ تو یہاں پہ امام طحاوی کہتے ہیں وَلَا نُنزِلُ أَحَدًا مِّنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا، ہم ان میں سے کسی کو بھی جنت میں یا جہنم میں نہیں بھیجتے۔ وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا شِرْكٍ وَلَا نِفَاقٍ، اور نہ ہم ان میں سے کسی کو کافر قرار دیتے ہیں اور نہ مشرک قرار دیتے ہیں، نہ منافق قرار دیتے ہیں، ما لم يظہر منہم شیء من ذلک، جب تک کہ ایسی کوئی چیز واضح نہ ہو جائے۔ وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور ہم ان کے دلی معاملات کو کس کے سپرد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ اور امام طحاوی اپنی اسی کتاب میں ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں وَنَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ہم امید رکھتے ہیں کہ مومنوں میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ ہم کیا رکھتے ہیں؟ امید رکھتے ہیں۔ وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے کہاں بھیج دے گا؟ جنت میں۔ وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ، لیکن ہم ان کے معاملے میں بے خوف نہیں ہیں، ڈر لگا رہتا ہے ہمیں کہ شاید اللہ تعالیٰ جنت میں نہ بھیجے۔ وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، اور ہم ان کے حق میں جنت کی گارنٹی نہیں دیتے، جنت کی گواہی نہیں دیتے۔ وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِيئِهِمْ، اور ان میں سے جو گناہگار ہے ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وَنَخَافُ عَلَيْهِ، اور ہمیں اس کے بارے میں ڈر بھی رہتا ہے۔ میں یہ مسئلہ نمبر 35 کا ترجمہ ایک دفعہ پھر کروں گا، اور اس کے بعد میں دلائل کی طرف آؤں گا۔ اس عقیدے کے اوپر کیا دلائل ہیں؟ دیکھیں امام بربہاری کہہ رہے ہیں وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَلَا تَشْهَدْ لَهُ بِعَمَلِ خَيْرٍ وَلَا شَرٍ، جو بھی اہل اسلام میں سے ہے، جو بھی مسلمان ہے، تو اس کے بارے میں گواہی نہ دینا خیر والے اعمال کی اور نہ ہی شر والے اعمال کی۔ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي بِمَا يُخْتَمُ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، کیونکہ آپ نہیں جانتے
کہ موت کے موقع پہ اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہوا. ترجو لہو رحمت اللہ وتخاف علیہ، آپ اس کے لیے اللہ کی رحمت کی امید رکھیں اور اس کے معاملے میں ڈرتے بھی رہیں. ولا تدری ما يسبق له عند الموت الى الله من الندم، اور آپ نہیں جانتے اس ندامت کے بارے میں، اس پشیمانی کے بارے میں جو موت کے وقت اس کے حق میں اللہ تعالی کی طرف سبقت لے جاتی ہے، اور آپ نہیں جانتے اس کو جسے اللہ تعالی واقع کرتے ہیں اس موقع پہ، اس وقت میں. اذا مات علی الاسلام، جب فوت ہو جائے اسلام پہ، ترجو لہ الرحمہ، تو آپ اس کے لیے رحمت کی امید رکھیں. وتخاف علیہ ذنوبہ، اور آپ اس کے گناہوں سے اس کے معاملے میں ڈرتے رہیں. اب آتے ہیں دلائل کی طرف. پہلے نمبر پہ حدیث جو پیش کرنے لگا ہوں یہ بخاری شریف کی ہے، نمبر ہے 2898، 2898. حدیث کے راوی ہیں سہل بن سعد الساعدی. اس حدیث کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ ایک غزوہ میں، ایک معرکہ میں ایک شخص مسلمانوں میں سے بڑی جوانمردی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہا تھا. صحابہ کرام اس کو دیکھ کے بڑے متاثر ہو رہے تھے. تو آپ نے فرمایا اما انہ من اہل النار، توجہ سے میری بات سن لو، دھیان سے میری بات سن لو کہ یہ آدمی جہنمیوں میں سے ایک جہنمی ہے. یہ کس کو آپ جہنمی کہہ رہے ہیں؟ جس کو صحابہ کرام جس کے اوپر رشک کر رہے تھے، صحابہ کرام جس کو بہت بڑا ولی سمجھ رہے تھے، صحابہ کرام جس کو بہت بڑا مجاہد جان رہے تھے. یہاں پہ رکیے ذرا، سوچئے. ممکن ہے کہ میں اور آپ بھی کسی کو جنتی اور جہنمی کہتے ہوئے غلطی کر جائیں، جیسے صحابہ کرام کو غلطی لگی ہوئی تھی. تو آپ نے کیا کہا کہ یہ جہنمی ہے. تو ایک آدمی جو ہے اس نے کہا کہ میں اس آدمی کا پیچھا کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں چکر کیا ہے، معاملہ کیا ہے. ہم اس کو مجاہد جان رہے ہیں اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جہنم میں جائے گا. تو وہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے، اور وہ آگے کیا کر رہا ہے؟ وہ لڑ رہا ہے، کافروں کی گردنیں اڑا رہا ہے. صحابہ کرام مزید اس سے متاثر ہو رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ اس آدمی کو لگ گیا زخم. اب اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ صبر، علاج، اللہ کی طرف رجوع، دعائیں. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے خودکشی کر لی. اب یہ آدمی جو اس کا پیچھا کر رہا تھا بھاگا ہوا آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. آپ نے کہا وما ذاک، کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس آدمی کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ یہ جہنم میں جائے گا، تو میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے زخم لگا، اس نے خودکشی کر لی اور آپ کی بات سچ ثابت ہوئی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. یعنی کہ میرے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے. یہ نہیں کہ پہلے میں کافر تھا، میرے ایمان میں کیا ہو گیا ہے؟ اضافہ ہو گیا، یقین اطمینان میں اضافہ ہو گیا. تو آپ نے کہا تھا اس موقع پہ ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس وہو من اہل النار. ایک آدمی جنتیوں والے اعمال کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں وہ اعمال کون سے ہوتے ہیں؟
جنتیوں والے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ آدمی کن میں سے ہوتا ہے؟ جہنم والوں میں سے ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کو اور آدمی جہنمیوں والے اعمال سر انجام دے رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں وہ جہنمی ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ کون ہوتا ہے؟ جنتی۔ تو اس کو آخری موقع پہ پھر توفیق مل جاتی ہے کس چیز کی؟ اسلام قبول کرنے کی، ایمان لانے کی۔ تو اس حدیث سے کیا سبق ملا؟ کسی کو جنتی یا جنت، کہ صحابہ کرام جس کو مجاہد اعظم جان رہے تھے اور اس نے کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا، ظاہر اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، صحابی بھی تھا، لیکن اس کا انجام اچھا نہیں نکلا۔ کئی علماء کرام نے لکھا ہے کہ شاید وہ منافق تھا، اس نے کلمہ اندر سے پڑھا ہوا نہیں تھا۔ اور امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن بہرحال یہ تو پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام اس کو کیا سمجھ رہے تھے؟ مجاہد۔ تو آج مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ کئی لوگ پیروں کی کرامتیں بیان کرتے ہوئے، ان کی شان بیان کرتے ہوئے، ان کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے اس انداز سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ پیر جو ہے وہ تو پکا جنتی ہے۔ بس اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ کتنے مریدوں کو لے کر جائے گا ساتھ۔ اس کے لیے مرید جو ہے ان کا آپس میں مقابلہ لگا ہوتا ہے، ان کا مقابلہ لگا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر پیر صاحب کی خدمت کریں، نذرانے دیں تاکہ ہم بھی جنتی بن سکیں۔ خصوصاً شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے واقعات، جھوٹے واقعات جب یہ لوگ بیان کرتے ہیں تو وہاں یوں ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے جنت کے مالک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ہوں۔ شیخ صاحب کی ہم بھی عزت کرتے ہیں، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ حد سے آگے نکل گئے۔ انہوں نے ان کے نام پہ اسلام کو بدنام بھی کیا اور اسلام کو بگاڑا بھی۔ عجیب و غریب واقعات، جبکہ حدیث بتا رہی ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ فوت ہوئے ان میں سے ایک ایسے صاحب ہیں جن کے اوپر صحابہ کرام رشک کر رہے تھے، جبکہ آپ نے بتایا کہ وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث، اور اس حدیث کو امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے اس کا 7003 راویہ ہے ام العلا، انصاری عورت ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو انہیں تقسیم کر دیا گیا، اور تقسیم کس طرح ہوئی ہے؟ قرآن دادی کے ذریعے۔ تقسیم کیسے ہوئی ہے؟ کون سا مہاجر کون سے انصاری کا بھائی بنے گا؟ ام علا کہتی ہیں ہمارے حصے میں کون آئے؟ عثمان بن مظعون۔ ہمارے حصے میں کون آئے؟ عثمان بن مظعون۔ کہتی ہیں ہم نے ان کو اپنے گھر میں رکھا تو وہ بیمار ہو گئے، اور یہاں پہ وہی بیماری مراد ہے جس بیماری میں بعد میں فوت ہوئے۔ کہتی ہیں کہ جب وہ فوت ہوئے تو انہیں غسل دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ نے کہا، تو کہتی ہیں میں نے کہا آپ کی موجودگی میں، رحمت اللہ علیہ کا ابا صائب، اے ابو صائب، کس کو کہا جا رہا ہے؟ عثمان بن مظعون کو۔ اے ابو صائب، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوں۔
فشہادتی علیکا، میری گواہی آپ کے حق میں یہ ہے کہ لقد اکرمک اللہ، اللہ نے آپ پہ اپنا کرم کر دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ کر دے گا، کیا کر دیا ہے. کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب فرمایا میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، وما یدریک، تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ ان اللہ اکرمک، اللہ نے اس کے اوپر اپنا کرم کر دیا ہے. تو میں نے کہا، میں کون ہوں؟ ام العلا. ام العلا کہتی میں نے کہا بھی ابھی انت یا رسول اللہ، میرے والد آپ پہ قربان ہوں اللہ کے رسول. فمن یکرمہ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ان پہ کرم نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر کس پہ کرم کرے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما ہوا، جہاں تک تعلق ہے عثمان بن مظعون کا، فواللہ، تو اللہ کی قسم، لقد جاءہ الیقین، ان کے اوپر موت آئی اس حال میں کہ میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں. میں ان کے لیے کیا رکھتا ہوں؟ خیر کی امید رکھتا ہوں. وَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَاذَا يُفْعَلُ بِي، اللہ کی قسم میں اللہ کے رسول ہونے کے باوجود یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. کیا اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے کہ آپ کو حوض ملے گا بہت بڑا، آپ شفاعت کر سکیں گے لوگوں کی، آپ ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے؟ کیا آپ نہیں جانتے تھے سب باتیں؟ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس وقت تک شاید آپ یہ باتیں نہیں جانتے تھے. یہ جانتے ہوں گے کہ میرا انجام اچھا ہوگا، میری بہترین مہمان وادی ہوگی، لیکن تفصیلات لگتا ہے کہ اس وقت تک آپ نہیں جانتے تھے جب آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی قسم ان پہ موت آئی. کن پہ؟ عثمان بن مظعون پہ، اس حال میں کہ میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا جبکہ میں اللہ کے رسول کو میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو ام علا کہتی ہیں واللہ لا ازکی بعدہ ابدا، اللہ کی قسم اس واقعے کے بعد میں کبھی بھی کسی کا تزکیہ نہیں کروں گی، کبھی بھی کسی کو پاک صاف قرار نہیں دوں گی، کبھی بھی کسی کو جنتی قرار نہیں دوں گی. دیکھیں جی، ادھر صحابہ کرام رشک کر رہے تھے لیکن نتیجہ کچھ اور نکلا. ادھر ام علا کھل کر عثمان بن مظعون کا نام ان کی تحدید کر کے ان کے حق میں گواہی دے رہی تھی کہ ان پہ کرم ہو چکا، ان کی جنت مل چکی. تو اللہ کے رسول نے خبردار کیا کہ نہیں، میں اللہ کے رسول ہونے کے باوجود اپنے بارے میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، کہ تم لوگ کیسے ایسی گواہی دے دیتے ہو. تو ام علا نے پھر کہا تھا کہ اللہ کی قسم آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گی. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس حدیث ہے، حدیث انس. مسند احمد میں اس کا نمبر ہے 12214، 12214. اور یہ شیخ البانی کی مشہور و معروف کتاب الصحیحہ میں بھی موجود ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1334 1334. تو فرماتے ہیں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تعجبوا بأحد حتی تنظروا بما یختم لہ، کسی سے بہت زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں جب تک کہ یہ پتہ نہ چل جائے کہ اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہوا. فإن العامل يعمل زمانا من عمره او برهة من دهره، کیونکہ عمل کرنے والا ایک عرصے تک عمل کرتا ہے،
عمل کون سے؟ یعمل بعمل صالح، کون سے عمال کرتا ہے؟ نیک عمال. لو مات علیہ دخل الجنہ، وہ ایسے عمال کرتا ہے کہ اگر ان کے اوپر موت آ جائے تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ثم یتحول، پھر وہ تبدیل ہو جاتا ہے. فیعمل عملا سیئا، تو کون سے اعمال سے انجام دیتا ہے؟ برے اعمال. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ الْبُرْهَةَ مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلٍ سَيِّئٍ، اور کوئی بندہ ایک عرصے تک برے اعمال سے انجام دیتا رہتا ہے، اگر وہ اسی ہاتھ میں فوت ہو جائے تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ثم يتحول، پھر وہ تبدیل ہو جاتا ہے. فَيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ کون سی عمال سے انجام دیتا ہے؟ نیک عمال. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی موت سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کے موافق عمل کی توفیق دیتے ہیں، اس کو نیک عمال کی توفیق دیتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول کیف یستعملہ، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ قال یوفقہ لعمل صالح، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اعمال سے انجام دینے کی توفیق دیتے ہیں. ثم یقبضہ علیہ، پھر اللہ تعالیٰ اسے اسی پہ موت دے دیتے ہیں. تو ان احادیث سے وہی عقیدہ معلوم ہوا جو کون بیان کر رہے ہیں؟ امام بربہاری. اچھا، امام بربہاری نے کیا کہا ہے کہ آپ اہل اسلام میں سے کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف شہادت نہ دیں، گواہی نہ دیں. کس کی؟ کسی بھی خیر کی اور کسی بھی شر کی. تو یہاں پہ خیر سے مراد جنت ہے، شر سے مراد جہنم ہے. ورنہ نیک اعمال کا تذکرہ تو کر سکتے ہیں، گارنٹی آپ نہیں دے سکتے کہ وہ جنت میں جائے گا، کہاں جائے گا، لیکن آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھے اعمال کرتا تھا، بڑی لمبی نماز پڑھتا تھا، بڑی اذانیں دیتا تھا، بڑا متقی تھا. اور ایسی شر کی بات بھی کی جا سکتی ہے، خصوصاً جب کہ شر ایسے آدمی کی طرف سے ہو جس کا شر جو ہے وہ معروف ہو، بہت زیادہ ہو، اور مسلمانوں کے لیے نہایت تکلیف دہ ہو. تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور یہ خلاصہ کلام ہے کہ نام لے کر آپ کسی کے حق میں جنت کی گارنٹی نہ دیں، چاہے وہ جس کے بارے میں آپ حسن ظن رکھتے ہیں وہ جتنا بھی نیک متقی پرہیزگار ہو، جو بھی ہو. نام لے کر موجودہ زمانے میں کسی کے حق میں کہنا کہ جنتی ہے، یا نام لے کر کہنا کہ جہنمی ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جرأت ہے. امید کی جا سکتی ہے. آپ کہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ شہید ہے، انشاءاللہ وہ شہید ہے. ایسے ہی علماء کرام کے بارے میں جو فوت ہوتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. لیکن نام لے کر آپ کسی کے بارے میں نہ جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں اور نہ جہنمی ہونے کا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کو ٹھیک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.